جو خطبہ جمعہ ہے، عموماً جو امام صاحبان ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں وہ خطبات رضویہ سے دیتے ہیں، اور خطبات رضویہ کے جو 5 بنیادی مضامین ہیں، 5 سبجیکٹ بیان ہوتے ہیں۔ جب بھی عربی خطبہ ہوتا ہے نا، نارملی اس میں 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ یہ ہے تقوی اور محبت رسول کی نصیحت کی جاتی ہے۔ تیسرا مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسی بھرو گے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور پانچواں ایک بڑی نصیحت بھری آیت کریمہ بھی ہمیں سنائی جاتی ہے۔ ابتدا کیسے ہوتی ہے جمعے کی خطبے کی؟ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ یہ سنتے ہیں نا؟ ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارے سردار اور ہمارے مالک و مولا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، نبی پاک پر گویا درود بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا، اب خطبہ آگے چلتا ہے۔ خطبے میں کلمہ شہادت آتا ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان پر، ان کے جملہ آل و اصحاب پر اللہ پاک درود و برکت اور سلام نازل فرمائے۔ اس کے بعد تقوی کی نصیحت شروع ہوتی ہے۔ نصیحت کیسے ہوتی ہے؟ فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، رحمنا ورحمکم اللہ، ہم پر اور تم پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں اس کو ہیں، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا، فی السر والاعلان، لوگوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اچھا، پھر آگے خطبے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، آپ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر افضل درود اور سلام۔ اب یہ مزین، روشن کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے دل کو روشن کیجئے اللہ رسول کی محبت سے، اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، کیونکہ آگے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مُحَبَّةَ لَهُ۔ یاد آ رہا ہے؟ یہ جملے سنتے ہیں ہم خطبے میں، مگر معنی آج پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے سنیں گے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے۔ خبردار، جسے آپ سے محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ بہرحال اب آگے بہت پیاری دعا آتی ہے، رزقنا اللہ تعالی و ایاکم حب حبیبہ ھذا النبی الکریم علیہ وآلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، ان پر اور ان کی آل پر بزرگ ترین درود و سلام ہو۔ پھر ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کا معنی سنیں، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور جس نے بدلہ لینا ہے، انصاف کرنا ہے، وہ اس کو موت نہیں آنی۔ اللہ کو تو موت نہیں آنی نا۔ فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یقین کریں یہ ایک حدیث زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ سمجھ جائے نا، انسان کہتا ہے یار میں نیکی کروں صلہ تو ملتا نہیں، بھائی آپ نیکی کرتے جائیں، یہ پرانی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی گئی ہے۔ اللہ اجر دینے والا ہے، لوگوں سے اجر نہ مانگیں،
البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے، مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا، بلایا نہیں جاتا۔ اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا، جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے، اس کو موت نہیں آنی، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ۔ اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا، قبر میں سمجھ لیں اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے۔ اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے۔ آج بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میری جو مرضی میں کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، بدکاری کر رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، میری تو جناب بڑی ٹور ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ آج کوئی نہیں کہے گا۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے۔ نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا، مگر پھر جیسی کرے گا نا ویسی بھرے گا۔ جانا سب نے جنت میں ہے، مگر کام جنت والے کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جمعے کے خطبے میں ایک آیت جھنجھوڑنے والی آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ ہم نہیں سوچتے کہ یار چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے نا، کون دیکھ رہا ہے، چلو کر لو یار، آج کر لو کل سے نہیں کروں گا۔ یہ ذرہ بھر برائی بھی اٹکا سکتی ہے، قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو گے۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار 2 رکعت نفل چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، مسکرائے نہیں تو کیا ہو۔ یہ چھوٹا ذرہ بھی اچھائی کا کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام معراج کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ایک بڑی انوکھی عرض کی۔ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوہ قاف میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں رونے اور چلانے کی آوازیں سنی، جدھر سے آوازیں آ رہی تھی ادھر بھی گیا تو وہاں ایک فرشتہ جو آسمانوں پر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ نورانی تخت پر بیٹھتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صفے بنا کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا۔ مگر آج اسی فرشتے کو میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا، کوہ کاف میں بڑا پریشان تھا، آہوزاری کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرشتہ بولا کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزرے تھے تو میں نے ان کی اس طرح تعظیم نہ کی، اس طرح ان کا ادب نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ بس اللہ پاک کو یہ میری ادا پسند نہ آئی، چنانچہ مجھے اس کی سزا دے دی گئی اور مجھے اس بلندی سے یہاں اتار دیا گیا۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ جبریل امین، اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی سفارش کی، اس کی نجات کے لیے دعا کی، تو ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل اس فرشتے کو بتا دو اگر معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب پر درود پاک بھیجے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے یہ بات اس فرشتے کو بتائی، وہ فرشتہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ حضور جیسے جیسے وہ درود پڑھتا رہا، اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہوئے اور اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، آپ کا اکرام، آپ کا ادب یہ رب کو کتنا پسند ہے، اور ان کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی بندے کا ایمان بھی غارت کر دیتی ہے اور رب کو بھی اس سے ناراض کر دیتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں ادب والوں میں رکھے، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، وہ مردود کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہ کیا، ساری زندگی کی عبادتیں اس کی اکارت کر دی گئی، مردود کر دیا گیا۔ تو چاہے حج ہو، عمرے ہو، نمازیں ہو، صدقے ہو، حلیہ مذہبی ہو، لیکن اگر دل میں ادب نہیں ہے تو یہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے علم اچھی چیز ہے مگر ادب بہت ضروری ہے، تو رب کریم ہمیں ادب والوں کے ساتھ رکھے۔ میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں، آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے، مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے، اب جبریل امین کو جگانا ہے۔ اللہ اکبر، بلاوا رب کی طرف سے ہے، سوچا کیسے جگاؤں؟ ادب کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے گویا قصیدہ معراج میں کہا کہ فرمایا یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، ذرا سمجھیے گا بات کو، کیا خبر لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے۔ کیا کشادہ ہے؟ کہ جو کلیم پر بند راستے تھے۔ ذرا سوچئے یہ کون سا سفر تھا؟ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ In the whole world nobody have power to speak with Allah سبحانہ وتعالی۔ حضرت موسیٰ سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ سے بات کر سکے بلا واسطہ، ڈائریکٹ ہے۔ آپ کو کلیم اللہ کہا گیا اور آپ اللہ سے بات کرنے کوہ طور پر جاتے تھے۔ کیسا مقام تھا؟ ان کو فیل کیسا ہوتا ہوگا کہ اس پوری کائنات میں I am one and only who can speak، جو اللہ کریم سے بات کر سکتا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اب دل میں تمنا جاگی، مولا کلام کی سعادت دی ہے، اب اپنا دیدار بھی کرا دے۔ رب ارنی، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی نازل کرتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو پھر تم دیکھ پاؤ گے۔ مگر جب اس پہاڑ پر یعنی کوہ طور پر تجلی ڈالی گئی تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ کلیم اللہ کی تمنا بھی دیکھنا ہے، کہا گیا لن ترانی، آقا آرام کر رہے ہیں اور بلایا جا رہا ہے۔ بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے۔ براق کی بات بھی سن لو، ہے جو اتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا، اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو اس کو ذرا اچھی گاڑی میں بلایا جاتا ہے، نارمل بندے کو کہا جاتا ہے آپ آ جائیے گا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ معزز ہو بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی والی گاڑی لے کے بھیجوں، اتنی بڑی شخصیت ہے اس کے سٹینڈرڈ کی کوئی سواری ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے، سواری بھیجی جنتی سواری، براق۔ اچھا براق جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی ذرا سنیے گا، حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ بالکل کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر پہ چلے جائیں تو کتنے دور تک ہماری نظر جاتی ہے، جدھر تک آئی سائٹ جاتی تھی ادھر وہ ایک قدم رکھتا تھا، اگلا قدم ادھر رکھتا تھا، دوبارہ آئی سائٹ جدھر جاتی تھی۔
اتنی स्पीड से ये ट्रेवल हुआ, और सुभान अल्लाह बुराक के अंदर एक जबरदस्त शॉक ऑब्जर्वर भी था. लोग कहते हैं गाड़ी वो अच्छी जिसमें झटके ना लगे, जरा स्मूथ ड्राइव होनी चाहिए. देखो अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया तो किस शान से बुलाया. जब ये बुराक ऊपर की तरफ जाता था ना, आसमान की तरफ, अब देखिए घोड़े पे अगर आप बैठे हो और घोड़ा ऊंचाई की तरफ जाए तो आप पीछे हो जाते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है ना इंसान को, क्योंकि घोड़ा ऊपर जा रहा है. तो रिवायतों में लिखा कि उसके पिछले पैर बड़े हो जाते थे. जब ये ऊपर जाता था तो पिछले पैर बड़े हो गए ताकि उसकी पुश्त सीधी रहे, नबी पाक को सवारी में तकलीफ ना हो. अच्छा, जब ये बुराक नीचे उतरा, अब कोई घोड़ा नीचे उतर रहा है, आप आगे की तरफ हो जाएंगे, फिर डिफिकल्टी होगी. फरमाया जब नीचे उतरा तो इसके अगले पैर ऊंचे हो जाते थे. ये वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हबीब को बुलाया है तो कोई तकलीफ ना पहुंचे. किस शान से सवारी भेजी गई. अल्लाह अकबर. नबी पाक अलैहिस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं. बैतुल मुकद्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से ये पढ़ा है और जब जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठती है. जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी. जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम, एक ही वक्त में वो बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं. सफे तैयार हैं, मौजिन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं. और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर अब आप इमामत फरमाइए. इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं. सुभान अल्लाह. सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते कि वजह क्या थी, मेराज की रात की जमात क्यों जो है वो सजाई गई, ये बुलाया क्यों गया सबको. सुभान अल्लाह. रहती दुनिया को ये बताना था. आला हजरत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर. सिर कहते राज को है, यहाँ कहते जाहिर होना. फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था कि यहाँ हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं कौन जो सल्तनत आगे कर गए थे. अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं. अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह. नमाज से मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है. अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है. आन की आन में पहला आसमान आ गया. ये पहला आसमान कितना दूर है, जरा गौर कीजिएगा. पलक झपकते कुछ ही लम्हों में नबी पाक पहले आसमान पर पहुंच गए. अब ये सब अंबिया जो है नबी पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं. नबी पाक आगे बढ़ते गए. अब सिदरतुल मुंतहा आ गया. अब यहाँ जो साथी है जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे. अल्लाह अकबर. अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं. ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए. अल्लाह अकबर. अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आगे जाते हैं, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते.